السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 77 سے 80 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے بعض نے وعدہ کیا اللہ سے، لئن آتانا من فضلہ، اگر دیا ہمیں اپنے فضل سے، لنصدقن، ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ضرور ہو جائیں گے نیکوں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، تو جب دیا ان کو اپنے فضل سے، بخیلوا بہ، وہ بخل کر بیٹھے ساتھ اس کے، بخل کرنے لگے، وتولوا، اور پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ ہیں اعراض برتنے والے۔ فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اثر ڈال دیا، اثر رہ گیا نفاق کا ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن ملاقات کریں گے اس سے، یعنی اللہ سے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، ساتھ اس کے جو وعدہ کیا انہوں نے اللہ سے، جو خلاف کیا اللہ سے، ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے۔ الم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا ہے غیب کو۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں دینے والوں پر، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، فیسخرون منہم، تو مذاق کرتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، مذاق کرتا ہے اللہ ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفر لہم، بخشش مانگیے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہ بخشش مانگیے ان کے لیے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر بخشش مانگو آپ ان کے لیے 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں دیتا، ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ انسان کی یہ ایک عام سی عادت ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، مثلا صحت نہیں ہوتی، یا پیسہ نہیں ہوتا، یا اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے تو میں یوں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یا پھر صحت ٹھیک ہو گئی تو میں یہ نوافل پڑھوں گا، یا نمازیں پوری کیا کروں گا، یا اس طرح قرآن کا پڑھوں گا، کچھ بھی ہر انسان اپنے لیول پہ وعدے کرتا رہتا ہے۔ اولاد ہوئی تو اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو ہم جو دعوے کیے ہوتے ہیں شاید ہی ہو کوئی جو ان دعووں پہ پورا اترے، یا وہ کرے جو وہ ان حالات میں مانگ رہا تھا جب اس کے پاس نہیں تھا۔ پیسہ ملتا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں کم اور دنیا کے راستے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ صحت ملتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کبھی بیمار بھی ہوئے تھے، اور اولاد ملتی ہے تو اولاد کے لیے بھی ساری دنیا کی خوشیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے دنیا کا ہی بندہ زیادہ بناتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ہر موقع پہ اس کو اللہ سے جوڑیں۔ تو ایسے ہی وعدے یہ منافق لوگ بھی کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم صدقہ بھی کریں گے اور ہم صالح بھی بن جائیں گے، یعنی شرط رکھی ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض نے اللہ سے وعدے کیے کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیک بھی ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا، بخیلوا بہ،
انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ جو بھی صدقہ دینا تھا اسے اللہ کو تو نہیں دینا تھا نا، ان کے اپنے فائدے کی چیز تھی، لیکن چونکہ وہ فائدہ فوری نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ جو فوری فائدے کی جگہ ہے وہاں ہم خرچ کریں، جہاں سے کوئی نام نکلنا ہے، جہاں سے ہم اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنوں کو فائدہ، اپنی اولاد کو، اپنے گھر میں فائدہ لا سکتے ہیں، پھر وہاں خرچ کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے۔ بخل کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہاں نہ خرچ کرنا جہاں کرنا چاہیے تھا۔ باقی بخیل یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ بخل کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جہاں اس کا اپنا دل کرتا ہے، پہننے پہ، کھانے پہ، شادیوں پہ، ہر جگہ وہ بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کی تنگی ہوتی، کسی بہن بھائی کو دینے کے لیے دل کی تنگی ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو انہوں نے بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اپنی باتوں سے پھر گئے، وہ دعوے بھول گئے، وہ وعدے بھول گئے جو اللہ سے کیا تھا، اور وہ تو ہے ہی منہ موڑنے والے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ ایک انسان سے جو وعدہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ نے تاکید کی ہے، اور جو وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں اس کے لیے تو کسی تاکید کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے آگے ایک بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہم پھرتے ہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم خود کو کس لیول پہ لے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی ان حرکتوں سے نفاق ان کے دل میں آ گیا، عاقبہ پیچھے آنے کو کہتے ہیں، تو نفاق ان کے دلوں میں آیا، اور کب تک کے لیے؟ یوم یلقونہ، جب تک کہ وہ اللہ سے ملیں گے، موت تک بخیل ہی رہیں گے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدہ وعدوہ، کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے اس کا اخلاف کیا، اللہ سے وعدہ کر کے مکر گئے، اللہ سے وعدہ کر کے منہ موڑا، وبما کانوا یکذبون، اور دوسری بڑی بات کہ انہوں نے جھوٹ بولا، کہا کچھ کیا کچھ۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ منافق کی نشانیاں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور ایک چوتھی علامت یہ ہے کہ جھگڑا کرے تو گالی نکالے۔ تو یہ جھوٹ بولنے کی، وعدہ خلافی کی جو اپنی یہ عادت ہے اس کو کرتا ہے تو اللہ کے آگے پھر یہ اللہ فرماتے مرنے تک اس کے دل میں نفاق رہے گا، کیونکہ اس نے اتنی بڑی ہستی کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر جھوٹ بولا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تو غیب کو بہت جاننے والا۔ اللہ نے دیا بھی ان کو اس لیے ہی تھا، اسے پتہ تھا کہ یہی کچھ کریں گے، لیکن اگر وہ نہ دیتا تو ان کا ایک بہت بڑا بہانہ ہوتا کہ اللہ دیتا تو دیکھتے ہم کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے دے کے دکھا دیا کہ دیکھ لو تم کیا کرتے ہو، باتیں کچھ کرتے ہو، عمل تمہارا کچھ اور ہے، اور اللہ کو تو غیب کا بہت پتہ تھا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو اللہ دنیا میں بہت زیادہ نہیں دیتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بہت ملنا ان کے لیے اچھا نہیں، اور جس نے خرچ کرنا ہوتا ہے اس کو کوئی بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے نہیں ہوتی خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ نے تو کوئی لمٹ ہی نہیں بتائی کہ کوئی اتنا دے تو پھر صدقہ ہے۔ صدقہ تو مسکرانا بھی ہے، اچھی بات بھی ہے، اچھا مشورہ بھی ہے۔ صدقے کا میدان تو اللہ نے بہت وسیع رکھا ہے، جس نے کرنا ہو اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو تان کرتے، لمز تانا دینے کے لیے ہوتا ہے، جیسے وہ سورہ لمزہ میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آنکھ سے بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، باتوں سے بھی تانا کیا جا سکتا ہے، باڈی لینگویج سے بھی کسی کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں دینے والے مومنوں پر جو صدقات دیتے ہیں، جنگ تبوک میں چونکہ حالات ابھی بہت سیٹ نہیں تھے، تو جس کو جو بھی یعنی توفیق تھی، کسی نے تو بہت خرچ کیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو مزدوری کرتے تھے روز کا روز اپنے لیے، تو انہوں نے ان میں سے ایک صحابی نے سارا دن مزدوری کر کے تو آدھا سا کھجوریں لے کے آئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ محنت سے لے کے آیا، آپ نے کہا اسے ڈھیر کے اوپر رکھ دو، جس جذبے کے ساتھ یہ لائی گئی ہیں وہ جذبہ قابل قدر ہے۔ لیکن یہ منافق لوگ نہ تو دینے والوں کو اچھا کہتے، نہ کم دینے والوں کو، اور خود نہ دینے والے لوگ تھے، خود تو دینے کو تاوان سمجھتے، چٹی جرمانہ سمجھ کے کرتے۔ تو اللہ فرماتے وہ جو تان کرتے ہیں معاملہ پر صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس سوائے محنت کے بعد کچھ ملنے کے کچھ فالتو ہے ہی نہیں، فیسخرون منہم، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ اردو کا لفظ ہے، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں جس نے سارا دن محنت مزدوری کی اور جو ملا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، اس سے بڑی کیا چیز، اس سے بڑا کیا کوشش ہو سکتی ہے کہ جو جس کے مطلب استطاعت تھی اس نے اس کے مطابق کیا۔ کوئی زیادہ دیتا تو اسے کہتے یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ تو ہر ایک کو، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر موقع پہ دوسروں کو ڈس ہارٹ کرنے والے اور ڈسکریج کرنے والے ہوتے، لیکن اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا، میری راہ میں جو آتے ہیں ان کو پھر کسی کی ملامت سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تکلیف تو ضرور ہوتی کسی کی بات سے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے، انہوں نے اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ تو جب جنگ تبوک سے واپسی میں کچھ ہی دیر کے بعد یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا ہیڈ تھا وہ فوت ہو گیا، تو ان کا بیٹا چونکہ بہت اچھا صحابی تھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ آپ کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے آپ کا کرتا مانگا، تو آپ نے کرتا دے دیا، کیونکہ آپ نرم دل تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ میرے صحابی بہت اچھے ہیں اور ان کا باپ ہے، اور باپ کی ایک محبت تو ہوتی، حالانکہ انہوں نے مدینہ میں آنے سے روکا تھا اپنے باپ کو، جو انہوں نے بات کی تھی، میں نے پچھلے 1-2 لیسن میں بتائی تھی کہ عزت والا ذلیل لوگوں کو نکالے گا، تو انہوں نے کہا تھا آپ بتائیں کون ہے عزت والا، تو آپ کے ہی کہنے سے انہوں نے معاف کیا تھا، لیکن جیسے ایک نیچرل سا محبت باپ کے لیے ہوتی کہ چلے ان کو عذاب کم ہو، تو آپ نے کرتا دے دیا، اور پھر انہوں نے نماز جنازہ کے لیے درخواست کی، تو آپ اس کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے آپ کو روکا کہ اللہ کے نبی، اس نے ساری عمر اسلام کے خلاف ہی سازشیں کی ہیں اور اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور 70 بار سے بھی زیادہ میں معافی مانگ سکا تو مانگوں گا اس کے لیے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اسے کرتا بھی دیا، لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، جو مر جائے اب تم نے کسی کی جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور اس کی قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا۔ تو یہاں جنازہ پڑھانے سے پہلے کی یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا بخشش مانگو ان کے لیے یا نہ مانگو، اگر تم بخشش مانگو گے 70 بار تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور ایسی فاسق قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ یعنی ایک طرح سے اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، باوجود اس کے کہ جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، اور ہم کیسے کسی کے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو بخشوا سکتے ہیں، یا کسی سے بیعت کر کے خود کو بخشوانے کا پرمٹ لے سکتے ہیں، یا سفارش کا جو قانون ہم نے خود سے بنایا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کون بڑا ہے؟ دنیا کا کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو جائے، اللہ کے نبی کی جوتے کی برابر بھی نہیں، وہ اگر وہ نہیں بخشوا سکے تو ہم کیسے بخشوا سکتے ہیں؟ یہ صرف شیطان کے بہلاوے ہیں جس میں انسان رہ کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ محنت کرنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کوئی ایزی وے مل جائے، تو اس راستے میں مجھے کوئی کہہ دے کہ بس ہم تمہارے کریں گے سفارش تو بس میں ایزی ہو جاؤں، اور اتنا بڑا رسک لیتے ہیں آخرت کے بارے میں۔ تو آخرت کے معاملات کو بہت غور و فکر سے سمجھنا چاہیے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، خود سے کسی کی باتوں میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ آخرت کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے یا پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ چاہے نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کی سفارش ہو، اللہ کے اصول پر اگر کوئی انسان پورا نہیں اترتا، اس کے قانون کو پورا نہیں کرتا، تو
تو اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔